آپ لوگوں سے کوئی چیز نہیں چھپائیں گے. اس نے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ میں نیا یہاں پہ ڈیپیوٹ ہوا ہوں, آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہم نے جواب دیا کہ ہم کسی شخصیت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے, ہم کرسی کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. آج تم نہیں ہو, کل کوئی اور آئے گا, ہم کرسی کو دیکھتے ہیں, ہم شخصیت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے. یہ قانونی بات ہے کہ کرسی کی حیثیت ہوتی ہے, شخصیت کی حیثیت نہیں ہوتی. ہم وہ تالی نہیں, کوئی تالی نہیں. آپ کو حقیقت بتانی ہے, آج آپ کو حقیقت بتانی ہے. مرنا سب نے ہے, میں بھی مر جاؤں گا, یہ لائن میں کور کمیٹی کے لوگ یہ بھی مر جائیں گے, قبرستان بھرے ہوئے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن آپ لوگوں کو, اس ریاست کے لوگوں کو اصل حقیقت کا پتہ لگنا چاہیے. ہمارے ساتھ بات کی گئی, ہم نے کسی طرف ہٹ درمی نہیں کی. یہ میرا بھائی اس چیز کا گواہ ہے. یہ بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ سے پاکستان سے منسٹر جو ہے وہ رابطہ کریں گے, ہم آپ کی میٹنگ کرائیں گے, آپ اپنی کمیٹی دیں. ہم نے انڈرسٹینڈنگ سے 9 بندوں کی کمیٹی بنا کے ان کو دے دی اور چارٹر آف ڈیمانڈ بھی دے دیا. اب ہوا کیا کہ جب ہم نے کمیٹی دے دی, چارٹر آف ڈیمانڈ دے دیا, تو 2 سے 3 دن ہم پھر ان کے پیچھے لگے رہے. ہم ان سے پھر پیچھے لگے رہے کہ کیوں نہیں میٹنگ ہو رہی. ہوا یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مذاکرات کے لیے آ گئے ہیں, یہ کہیں ہٹ درمی نہیں کر رہے, کیونکہ پبلک میں یہ میسج دیا جا رہا ہے 38 میں سے 36 پورے ہو گئے تھے, 2 رہ گئے تھے, تو ایکشن کمیٹی نے ہٹ درمی کی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب جب دوبارہ ہم نے ان سے رابطہ کیا تو یہ غائب ہو گئے. میں نام لے کے کہوں گا, بریگیڈیئر فائق صاحب غائب ہو گئے. اب اگلا کیا ہوا کہ سائفر سامنے آ گیا. اب انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ ایکشن کمیٹی پھر اکٹھی ہے, یہ تقسیم نہیں ہوگی, انہوں نے کمیٹی بھی دے دی, مذاکرات کے لیے بھی آ گئی ہے. فوری طور پہ سائفر نامی ایک صفحہ سامنے آیا, اور وہ سائفر نامی صفحہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے جو بڑے بڑے قائدین ہیں, میں الفاظ اقرار کرتا ہوں, ان کی مرضی سے, بریگیڈیئر فائق کی مرضی سے وہ سائفر سامنے لایا گیا. رکے آج ساری سنیں بات. وہ جعلی سائفر تھا. سائفر دنیا کا وہ خطرناک ڈاکومنٹ ہے کہ وہ انوار الحق کے پاس یا ان کے پاس کوئی وہ قانونی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈی کوڈ کریں یا پبلک کریں. سائفر 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان ایک ڈاکومنٹ تھا. وہ وزارت خارجہ کا کام تھا اس کے پاس آنا, اس کو ڈی کوڈ کرنا, اس کو آفیشیلی اس پہ بات کرنا. اب جب سائفر آ گیا, اس سے پہلے ہمارے بڑے بڑے سیاسی جماعتوں کے لیڈروں نے مختلف جگہوں پہ جا کے یہ پلان کیا گیا تھا, پورا یہ تاثر دینا شروع کر دیا. سائفر سے پہلے یاد کرنا کس نے یہ بات کی تھی کہ جموں و کشمیر جوائنٹ آرمی ایکشن کمیٹی کے لوگ را فنڈیڈ ہیں, یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں, یہ اس آڑ میں, بنیادی حقوق کی آڑ میں انڈیا کے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. یاد ہے نا کس بندے نے یہ بات کی تھی؟ اس سے آگے چلتے ہیں. یہ پلان کر کے پہلے بیانیہ بنایا گیا, پھر جھوٹا سائفر سامنے لایا گیا. لیکن الحمدللہ جب پوری قوم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہو گئی کہ یہ جھوٹا سائفر ہے, جس کے اندر دن ہی آپ نے منڈے لکھا سیچرڈے تھا, چور چوری کرتا پکڑا جاتا ہے. پھر ہمارے اوورسیز بھائی میری بات سے ناراض نہ ہونا, یہ آج حقیقتیں سن لیں. کوئی پتہ نہیں کون زندہ رہتا کون نہیں رہتا. اس وقت ہم نے سائفر کو ریجیکٹ کیا کیونکہ تھا ہی وہ جعلی. وہ سائفر ان کو ریورس کرنا پڑا. وزیر اعظم انوار الحق کی سٹیٹمنٹ آ گئی, جو ایک اس سے پہلے چینل پہ بیٹھ کے پاکستان کے بڑے بڑے چینل, نامی گرامی چینل, تحفے ان کے اوپر, کہ وہاں بیٹھ کے وہ یہ کہتا تھا جناب یہ ہمارے پاس ثبوت آ گئے ہیں, یہ را فنڈیڈ ہے, اور اس کے بعد وہی چینل وہ سائفر کا ڈاکومنٹ سامنے لاتے ہیں. اور ہمارے یہاں کے بڑے بڑے سیاستدان, بڑے بڑے قائدین سائفر کو لہرا کے بتاتے ہیں کہ جناب یہ وہ سائفر ہے. اینڈ کیا ہوا کہ جب عوام ان کو ٹکری, ان بےایمانوں کو ٹکری, تو ایک کہتا ہے کہ میں نے تو بلیک ویب سے اٹھایا تھا, ڈارک ویب سے اٹھایا تھا. ایک کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں سائفر کہاں سے آیا. یہ ان کا وہ دوسرا وار تھا. خاموش. اس کے بعد یہیں پہ بس نہیں ہوا. یاد ہوگی وہ تصویر, لمبے سے ٹیبل پہ تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین, بڑے بڑے قائدین جو 78 سالوں سے کشمیر کے نام پہ ہمارا خون چوس رہے ہیں, وہ ایک لائن میں بیٹھے اور سب نے اس سائفر کے اوپر مور لگائی کہ سائفر ٹھیک ہے, ایکشن کمیٹی کو ختم کیا جائے. یہ کہتے ہیں نا کہ ایکشن کمیٹی کا اس میں ذکر نہیں کیا ہے,
میں دعوے سے کہتا ہوں آؤ بیٹھو میرے پاس ٹیبل پہ, میں تمہیں ثابت کر کے دوں گا کہ تم نے کس جگہ پہ سائفر کے اندر ایکشن کمیٹی کو لایا اور کس کس جگہ پہ تم نے کس طریقے سے ایکشن کمیٹی کو ڈسکس کیا اور ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا. آل پارٹیز آ گئی, سب نے مور لگائی کہ ایکشن کمیٹی کو ختم کیا جائے. وہیں پہ بس نہیں ہوا, اس کے بعد اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا, اس کے اندر بھی مور لگائی گئی. ان کے اعلامیے یہ نہیں بناتے, ان کے اصل مائی باپ بناتے ہیں. اعلامیہ جاری ہو گیا, آل پارٹیز اعلامیہ جاری ہو گیا, اسمبلی اجلاس, وہیں پہ بس نہیں ہوا. انہوں نے پھر ایک قرارداد پیش کی جس کے اندر پھر ایکشن کمیٹی کو غیر محسوس طریقے سے جتھے کے لفظ سے, آپ یہ بتائیں جتھے کا لفظ کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ایکشن کمیٹی کو کہتے ہیں نا جتھا, تو بات سمجھیں. اس کے بعد وہیں پہ بس نہیں ہوا, انہوں نے کہا کہ نہیں ایکشن کمیٹی کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, ووٹ ہم نے لیے ہیں, مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا مینڈیٹ شو کرو جو ان کے مائی باپ ہیں, لیکن جب رب کی طرف سے ذلت کسی کے مقدر میں لکھ دی جائے نا وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. راولا کوٹ کے اندر یہ ذلیل اور رسوا ہو گئے اور خالی کرسیاں ان کا مقدر بنی. باغ کے اندر ڈر کے مارے چھوٹا سا انہوں نے ایک جگہ پہ پنڈال لگایا اور اپنی عزت بچائی. اب کیا ہوتا ہے کہ جب تمام فائر ان کے ضائع ہو گئے تو این 29 سے پہلے حکومت پاکستان کے 2 قابل احترام منسٹر آتے ہیں اور ہمارے سے مذاکرات کرتے ہیں. وہ یہ مینڈیٹ لے کے آئے تھے کہ جو 8 دسمبر کا, وہ 8 دسمبر جو ستمبر میں آ کے ہم سے ڈسکس کر رہی, جو 6 ماہ کے اندر انہوں نے سیٹل کرنا تھا, کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ ہم ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کریں گے, 8 دسمبر کی چیزیں ان کو دیں گے اور یہ کال آف کر لیں گے. الفن یہ کہہ رہا ہوں, مذاکرات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے امیر مقام کو, ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو میں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا ہماری اس حکومت نے, ہمارے اداروں نے تو ہمیں را فنڈڈ انڈین ایجنٹ ثابت کیا. ان کو اس بات کا نہیں تھا اندازہ. انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے, آپ لوگ ٹھیک ہیں, ہم تب آپ کے پاس آئے ہیں. یہ ان کو دوسرا جوتا ان کے منہ پہ لگا. اس کے بعد ہمارے مذاکرات سٹارٹ جب ہوئے میں نے روکا, میں نے کہا یہ بات ذہن میں رکھیں, آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ 8 دسمبر کی چیزیں آپ سیٹل کریں گے, ہم کال آف کریں گے, یہ بات نہیں ہو سکتی. الفن کہہ رہا ہوں یہ بات. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ ہم نے ان کو چارٹر آف ڈیمانڈ 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ اور 38 نکات کی بیک پہ تفصیل وار 8 صفحے وہ ہم نے ان کے حوالے کیے. ہمارے مذاکرات سٹارٹ ہوئے, چھوٹی موٹی چیزیں, کوئی مین ٹائٹل پورا نہیں, چھوٹی موٹی چیزیں ہماری ڈسکس ہوئی. مثال کے طور پہ صحت کے حوالے سے جب صحت کارڈ کی بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں, یہ آپ کی حکومت کا مسئلہ ہے. سی ٹی اسکین مشین, MRI, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں سے ہماری ڈسکس ہوئی. اینڈ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے اصل مدعا پہ آتے ہیں جو پوری ریاست کے لوگوں کا